خطبہ حجۃ الوداع۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تکمیل عمل میں آ گئی، تو غیبی حاطب غیبی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا اب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مشہور آخری خطبہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں دیا گیا۔ حج کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصبہ اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مرنے والے ہیں۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں اکٹھا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ فضیلت و برتری۔ اے لوگو، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا گیا کہ تم الگ الگ پہچانو جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامات والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت، نگرانی اور حاجیوں کا پانی پلانے کی خدمت اعلی حال ہی باقی رہے گی۔ جان، مال اور عزت کی قدر کرو۔ یقین تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو حاضر نہیں ہے یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والا ہو۔ لوگوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے وہ نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے کسی ظلم کے حوالے کرے، اور جس نے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کی اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ خبردار، ظلم کرنے والے کا بوال خود اسی پر ہے۔ خبردار، باپ کے قصور کی پکڑ بیٹے سے اور بیٹے کے قصور کی پکڑ باپ سے نہ ہوگی۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنی دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ عورتوں کے لیے وصیت۔
دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہے، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائے تو اسے اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ، عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے وہ اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ دور جہالیت کا خاتمہ۔ دور جہالیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ زمانہ جہالیت کے خون کے سارے انتقام و کالعدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون، جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ اب میں معاف کرتا ہوں سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ اعمال کی بات پرشیں۔ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پہ تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور تمہارے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارا کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت گھمنڈ کو ختم کر ڈالا، اور بعض کارنامے تمہارے فقر و مباحت بڑائی سیکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزت ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دین کی اور ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے آگے جاؤ گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بات پرسی فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی میں قسط و خون کرنے لگا۔ جنت میں داخل کرنے والی باتیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکات خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسلم حکمران کی اطاعت۔ اگر تم پر ایک غلام اور امیر حاکم بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب شریعت اسلامی کے متعلق چلائے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ والدین اور قرب داروں کے حقوق۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ غلام کے ساتھ حسن سلوک۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر ظلم نہ کرو۔
قرض کی ادائیگی اور ہدیہ۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً کچھ وقت استعمال کے لیے لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے ہوئے تاوان ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند رہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچا دے۔ حرام کام کی سزا۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر حساب کتاب خدا کے یہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کریم کی لعنت۔ قرآن و سنت کی پیروی۔ لوگوں میری بات سمجھ لو کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جس پر ہدایت اور نور ہے۔ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں سے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹس کرتے جائیں اور لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh